یہ تین اہم شعبے ہیں: زراعت، تجارت اور ملازمت۔ ہماری معیشت کا پہیہ اسی پر چلتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مکہ مدینہ کے درمیان زراعت بھی فرمائی ہے، خود کھیتی باڑی امت کے لیے ایک رہنمائی دے دی۔ مکہ سے شام، شام سے مکہ آپ نے تجارت کی، امت کو رہنمائی دی۔ مکہ المکرمہ کے قرب و جوار میں ماہانہ معاوضے کی ملازمت پر بکریوں کا نظام چلایا، تو ملازمت کرنے والوں کے لیے ملازمت کا نظام بھی شان والے محمد نے اپنے عمل سے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے پیدا فرما کر سارے نظام اپنے محبوب سے کروا کر ہمارے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی، ذمہ داری لگائی کہ جب میری ساری کائنات تمہارے لیے ہے تو تم کس کے لیے ہو؟ سوچنا ہے نا آخر۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، بر و بحر سب ہمارے لیے، ہماری خدمت کر رہے ہیں، عملاً بھی دیکھ رہے ہیں، قرآن نے بھی بتا دیا۔ تو پھر ہم کس کے لیے؟ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر، جس کا میں نے عرض کیا 207 نمبر، اس میں وہ نصاب دیا ہے، اور یہ نصاب بھی اپنی مرضی کا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، حکم ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ کائنات کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہیں میں نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے جس کا اس آیت کے اندر ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ادخلوا امر کا صیغہ ہے، دیکھیں بھائی، اقیموا الصلاۃ، اقیموا امر کا صیغہ ہے، آتوا الزکوٰۃ امر کا صیغہ ہے، اتموا الحج والعمرۃ للہ امر کا صیغہ ہے، اتموا الصیام الی اللیل امر کا صیغہ ہے، اقیموا الصلاۃ امر کا صیغہ آیا قرآن میں، نماز کلمہ پڑھنے والوں پر فرض ہو گئی، مرضی نہیں ہے، فرض ہے۔ آتوا الزکوٰۃ امر کا صیغہ آیا، صاحب استطاعت مسلمانوں پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہو گیا۔ اتموا الحج والعمرۃ للہ، اولاً حج کا ذکر ہے، اتموا امر کا صیغہ ہے، صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہو گیا۔ اتموا الصیام الی اللیل، اتموا امر کا صیغہ آیا قرآن پاک کے اندر، مسلمانوں پر جو صحیح سالم عقل بالغ ہوں، روزہ رکھنا رمضان کا فرض ہو گیا۔ اسی طرز پر آمنوا ادخلوا، ادخلوا یہ بھی امر کا صیغہ ہے، قرآن ہے، آیات میں نے عرض کر دی، حوالہ دے دیا۔ جیسے اتموا، اقیموا، یہ سب امر کے صیغے، یہ احکامات فرض ہو گئے ہمارے اوپر، ادا کرنے والا سرخرو ہوگا، ادا نہ کرنے والے کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر جہنم کے عذاب کا ذکر ہے۔ مثلا زکوٰۃ نہیں دیتا، کیا کہا قرآن نے؟ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، قرآن ہے، فبشرہم بعذاب علیم۔ اور کیسا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، شدید وعید ہے۔ اگر تم نے زکوٰۃ ادا نہ کی، جو اقیموا اور آتوا الزکوٰۃ کے امر کے صیغے سے تمہارے اوپر فرض ہو چکی تھی، تو نار جہنم کے اندر اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں، اور نار جہنم کے اندر وہ تمہارا سونا، وہ تمہارے پیسے، وہ تمہارے سکے، وہ تمہاری جائیداد، نار جہنم بنا کر تمہیں جھٹکے لگائے جائیں گے، ولڈنگ جیسے آپ آج کی بولی کہہ دیں، تکوا جہنم کی آگ کے وہ تمہیں تکوا، ہماری سریک میں کہتے ہیں کہ ڈنب دیا جانوروں کو، جھٹکے لگیں گے تمہارے اوپر جہنم کی آگ کے۔ اللہ پاک کہاں؟ جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پہلے پیشانی اور چہرہ داغا جائے گا تمہارا
کہ جب زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جاتا تھا تو منہ پھیر لیتے تھے، تو اللہ نے کہا پہلے ان کے چہرے کو داغ دو، پھر تم منہ بھی پھیر لیتے تھے اور چل بھی پڑتے تھے ان کے جباہ کو، پھر پیٹھ پھیر کر چلے جاتے تھے ان کی پیٹھ کو۔ تو امر کے صیغوں کے ساتھ جو احکامات فرض ہوئے ان کا ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، نماز، روزہ، حج، یہ میں نے عرض کر دی۔ یہاں بھی ساری کائنات ہماری غلام ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے انسان کی خدمت کر رہے ہیں، بر و بحر، فرشتے، حتیٰ کہ جنت دوزخ بھی۔ آپ کہیں گے دوزخ کس چیز کی خدمت کر رہی ہے؟ مجرموں کو سزا نہیں دینی؟ یہ سارے نظام کو اللہ نے ہمارا غلام اور خادم بنایا، ہم کس لیے؟ وہ اس آیت کے اندر نہیں ثابت ہے، ہم کیوں ہیں یہاں، ہمارے ذمہ کیا ہے۔ اور اللہ کتنے پیار سے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، کیا ڈیوٹی ہے ہماری، کیا ذمہ داری ہے ایمان والے مرد و خواتین کی؟ ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ میرے شان والے محمد عربی کے دین اسلام میں۔ کتنے؟ صرف 5 وقت کی نماز اور بس نہیں، کافہ، پورے محمد عربی کے پورے دین اسلام میں داخل ہونا چاہیے نا، مرضی نہیں ہے۔ ادخلوا امر کا صیغہ ہے، دلائل کے ساتھ، فرض ہے تمہارے اوپر۔ اور آگے بھی سنیں قرآن میں، میں اس کو مزید عرض کروں گا، ایک ہی آیت ہے 207 نمبر، آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرما رہے میں نے ساری کائنات کو تمہارا غلام بنایا، تم مخدوم کائنات ہو، تمہاری ذمہ ایک ڈیوٹی ہے کہ میرے شان والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، مرضی نہیں ہے داخل ہونا، فرض ہے تمہارے اوپر۔ تو اس کے ساتھ کیا کہہ دیا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اس یہاں کیا جوڑ ہے اس کا کیا ربط اور کیا جوڑ ہے؟ تو ترتیب نزولی قرآن پاک کی، نطق قرآن پاک کی آیت کا جو انداز ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر پورے دین اسلام میں داخل ہوو گے تو رحمان کا راستہ ہے، اور اگر مرضی کے مطابق دین اسلام میں آؤ گے تو یہ شیطان کا راستہ ہے، رحمان کا راستہ نہیں ہے۔ قرآن کی انداز بتلا رہا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ، شیطان کے پیچھے مت جانا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر آپ نے پورے دین اسلام کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاق ہے، عقائد ہیں، عبادات ہیں، سب کو، تو پھر تو اس فرض پر عمل ہوگا، سرخرو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، جانا تو ہے۔ اور اگر پورے نہیں، بس 5 نمازیں پڑھنی ہے، کہتے بس یہ کافی ہے۔ ایک ساتھی، ہمارا تو مزاج ہی نہیں ہے، طبی قیصرانی میں ایک ساتھی آیا اور اس نے خود مسئلہ پوچھا عشر کے متعلق کہ عشر کا کیا حکم ہوتا ہے۔ عشر سے مراد یہ کہ اس نے کوئی ٹھیکے پر زمین دی ہوئی تھی، کچھ مزرعہ گیری پر، کچھ ٹھیکے پر، یہ مسئلہ پوچھا۔ تو پھر جب باتوں میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ برسین آپ نے کاشت کی ہے، جوار باجری کاشت کی ہے، تو پتہ ہے کہ یہ اس کا عشر ہے۔ کچھ نے کہا ہے یہ کیا بات ہے؟ کہتا ہے مجھے یوں آنکھیں دکھائیں، یہ تو کہ نئی بات سنی آج ہم نے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ تو عشر صرف گندم کا نہیں ہوتا، عشر صرف گندم کا ہوتا ہے۔ میں کہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، ساری زندگی آپ نے یہی سنا ہے؟ کہتے یہ تو نئی بات سنی ہے کہ بھی یہ گندم کے علاوہ بھی عشر ہے۔ میں نے پھر وہ حدیث سنائی، کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اہل الیمن، اللہ کے پاک پیغمبر نے یمن والوں کو خط لکھا، جس عشر والی زمین پر درخت ہے اور اس درخت پر شہد ماکھی بیٹھی ہوئی ہے، سونے محمد کریم نے فرمایا جب وہ ماکھی اتارو گے تو اس کا بھی عشر آپ پر فرض ہے۔ زمین کی پیداوار پر تو عشر فرض ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں علماء نے لکھا ہے
کہ العشر ہی زکات الارض، یہ لفظ ہے العشر ہی زکات الارض، بھئی یہ عشر زمین کی زکات ہے، جیسے زکات کا حکم ہے۔ تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم نے تو 5 نمازیں ہیں، اور بعض بچاؤں نے فجر اور عشاء، دن والی نمازیں گئی۔ اللہ کا کیا حکم ہے؟ پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اگر تم پورے داخل نہ ہوئے، کچھ احکامات تجویز کر رکھے ہیں، بس انہی پر چل رہی ہے، تو قرآن کہتا ہے سنو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ پھر رحمان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے، تم شیطانی راستے پر چل رہے ہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ رحمان کا نظام نہیں ہے۔ آرڈر ہے، حکم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اتنا بڑا حکم، کیسے ہم پورے داخل ہوں گے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، 5 کام تم کر لو، میں محمد عربی ضامن ہوں کہ تم ادخلوا فی السلم کافہ پر تمہارا عمل بھی ہو جائے گا، اللہ کے ہاں قیامت کے دن سرخرو ہو کر جاؤ گے۔ تو اصحاب پیغمبر نے پوچھا پھر کہ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ وہ تو ضرور کریں گے، اس پر عمل ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ 5 کام بتلائے، اسی پر ہماری گفتگو ہوگی، آپ اس کو محفوظ کر لیں، اور جتنے ساتھی تشریف لائے ہیں سب کو اطلاع کر دیں، اپنے ساتھیوں کو۔ اس اہم ترین مضامین پر تقریباً کافی مہینے لگیں گے، ساتھیوں کو شرکت ضرور کرنا چاہیے، پتہ بھی چل جائے گا، عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ سو نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 کام کر لو، ادخلوا فی السلم پر عمل ہوگا، میں محمد ضامن ہوں، خدا کے ہاں سرخرو ہو کر جاؤ گے۔ پہلا کام، اپنے عقیدے اس قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق بناؤ، عقائد۔ نمبر 2، عبادات، جتنی بھی عبادتیں اس کو بھی قرآن و سنت کے مطابق بناؤ۔ نمبر 3، معاملات، جو لین دین کر رہے ہیں ہم، چاہے بازار کا لین دین، دیہات کا لین دین ہو، کھیتی باڑی ہو، گندم ہو، گوارا ہو، کپاس ہو، کوئی کام کر رہے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو، مرضی کے مطابق نہیں۔ 3، نمبر 4، اپنے اخلاق قرآن و سنت کے مطابق، مرضی کے مطابق نہیں۔ اور نمبر 5، سوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری معاشرت، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا ڈھب، کیسے زندگی گزار رہے ہو، زندگی گزارنے کا رخ کدھر جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں معاشرت۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ 5 کام کے اندر قرآن و سنت کا رنگ لے آؤ، جس کو میں عرض کر رہا ہوں، حسن عقیدہ، حسن عبادت، حسن معاملہ، حسن اخلاق، حسن معاشرت، یہ 5 کام کر لو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ تم انشاءاللہ خدا کے ہاں سرخرو ہو کر جاؤ گے، اور قرآن کے اس فرض والے حکم پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اب ہمیں تو پہلے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے، ہاں جی، عبادات میں سے صرف نماز کو متعین کر رکھا ہے، معاملات کا بھی پتہ نہیں، اخلاق کی میں تعریف بتاؤں گا، اخلاق کی تعریف اکثر معاشرے کو آتی نہیں ہے۔ معاشرت تو یہ 5 فرائض ہیں، یہ 5 ارکان ہیں، ان کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنا ہے، دلائل کے ساتھ ان پر گفتگو ہوگی۔ اللہ جل شانہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے، رات میں نے ایک جگہ پروگرام تھا، وہی حدیث آپ کو سنا کے آگے بات کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے کہ لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ۔ اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی، کب تک؟ جب تک اس روئے زمین میں ایک فرد بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تک اس روئے زمین پر اللہ جل شانہ کے مبارک نام کو بلند کرنے والے یہاں موجود ہیں، اللہ فرماتے میں قیامت کو آنے ہی نہیں دوں گا۔
قیامت آنی ہے۔ اس کو اگر ہم یوں کہہ دیں کہ اللہ جل شانہ کے مبارک نام کا ذکر اتنا طاقتور ہے کہ اس نے قیامت کے آنے کو روک رکھا ہے۔ اللہ کے مبارک نام کے ذکر کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی عظمت ہے، اتنی برکت ہے، اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ اس کی عظمت اور قوت اور برکت کی وجہ سے قیامت رکی کھڑی ہے۔ جب اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو آپ اسے اندازہ لگائیں۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر اللہ حتی یقال انہ مجنون۔ جب اللہ کے مبارک نام کا ذکر آئے تو پھر دائیں بائیں نہ دیکھا کرو، ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، اپنی حیثیت کو بھی سامنے نہ لایا کرو۔ اذکر اللہ، اللہ جل شانہ کے مبارک نام کا ذکر اس انداز سے کرو کہ کہنے سننے والا دیکھنے والا یہ سمجھے آج کوئی مجنون لوگ جمع ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نام کی اتنی عظمت۔ سیدنا داؤد علیہ السلام، قرآن پاک 22واں پارہ، سیدنا داؤد علیہ السلام جب اللہ کے نام کا ذکر کرتے تھے، قرآن پاک بتاتا ہے کہ فضا میں اڑنے والے پرندے اللہ کے مبارک نام کے ذکر کو سن کر وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ آ کر ذکر میں شریک ہو جاتے تھے۔ اللہ کے مبارک نام کے اندر راتی کوٹردو کی جگہ وہ لوگ تو کچھ ملازم پیشہ تھے، لیکن بہرحال اللہ نے ان کے دل میں ڈالا۔ آپ لوگ بھی جاتے ہیں، جانا چاہیے حج پر اور عمرے پر، اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے۔ تو عرفات سے جب ہم مزدلفہ آتے ہیں تو مزدلفہ کی پہاڑی کے ساتھ آپ دیکھیں جس وقت یہ مشینیں نہیں تھیں، کہیں ہوتی تھی وہولا جسے ہم سریکی میں کہتے ہیں، بس یہ چیزیں، کدال اور کچھ نہیں تھا، یہ بم نہیں تھے، یہ آج کل کی مشینیں نہیں تھی۔ تو اس وقت بی بی زبیدہ نے ان پہاڑوں کو کھدوا کر حاجیوں کے لیے نہر بنوائی تھی۔ وہ کتنی مشکل ترین ہوگی، آج بھی مشکل ہے، مشینگی کا دور ہے، اس وقت یہ نہیں تھا، یہ بم بھی نہیں تھے جو پہاڑوں کو پھٹاتے ہیں، اسی کہی کے ساتھ، کدال کے ساتھ۔ تو ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کسی نے پوچھا اللہ والے نے کیا بنی آپ کے ساتھ، یہ کہہ کر ساتھ ہی کہہ دیا کہ آپ کو تو اللہ نے بخش دیا ہوگا نا، آپ نے حجاج اور عمرہ معتمرین کے لیے اتنی بڑی خدمت کی تھی۔ انہوں نے کہا نا اللہ جل شانہ کی دربار کا نظام ہی کچھ عجیب ہے، اللہ جل شانہ کی دربار کا نظام ہی کچھ عجیب ہے۔ بی بی زبیدہ فرما رہی ہے کہ میرا بھی یہی خیال تھا، جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو مالک الملک نے فرمایا زبیدہ کیا لائی ہو میرے لیے؟ تو میں نے تو فوراً نہر کا نام لیا۔ اللہ کہا نا میں، اللہ فرما رہے او میرے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ انہوں نے کہا جی نہر کھدوائی ہے حاجیوں کے لیے۔ میں نہر تو حکومت کے خزانے سے کھدوائی ہے، آپ بھی ایم پی اے کے پاؤں پکڑتے ہیں، وہ جیب سے تھوڑا دے رہے ہو، حکومت کے خزانے سے۔ اللہ میں حکومت کا خزانہ نہ ہوتا تو نہر نہ بنواتی نا، اس کو چھوڑ، مجھے یہ بتا کہ تم میرے لیے کیا کر کے آئی ہے؟ بی بی زبیدہ فرماتی ہیں کہ بس یہ کیا تھا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ آنکھ کام کر رہی تھی نہ دماغ کام کر رہا تھا۔ آپ آج کے انداز سے کہیں گو گیا کہ میرے پاؤں سے زمین ہی نکل گئی۔ میری تو ساری زندگی کی عبادات میں سے اہم ترین عبادت، اور اللہ فرماتے ہیں میرے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ تو جب میں پریشان ہوئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا زبیدہ گھبراؤ نہیں، ایک دن تمہارا ایک عمل ہے جو ہمیں پسند آیا ہے کہ تم کام سے آئی، حکومت سلطنت کے کاموں سے، عوام الناس کی خدمات سے آئی، بھوک لگی ہوئی تھی، تیرے سامنے دسترخوان لگایا گیا گھر کے اندر، بے تکلفی کی حالت کے اندر، گھر میں تو آپ خود تھی اور تو کوئی نہیں تھا، تو تیرا دوپٹہ سر سے اتر گیا، تو نے کھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، لقمہ توڑا، نوالا بنایا،
बेतकल्फी में बैठी थी तू, तो अब लुकमा निवाला बनाकर तो मुंह के करीब, भूख की इश्तियाक थी तुझे, निवाला मुंह के करीब जब ले गई, अभी मुंह में डाला नहीं था कि साथ वाली मस्जिद से अल्लाह अकबर की आवाज आई, यानी मुअज्जिन ने अल्लाह का नाम लिया। बस तेरे दिल में आया कि मेरे रब का नाम लिया जा रहा और मैं नंगे सर बैठी रहूं। यहां तो नमाज भी नंगे सर पढ़ते हैं, हाँ, टोपी को फेंक देते हैं, ऐसे गुमराह फिर के भी आ गए यहां। खुदा की दरबार का भी हया नहीं है और आप भी उनके अंदर ढल रहे हैं, तोसे के अंदर। बहरहाल तो अल्लाह जल्ल शानहू का नाम मेरे कानों में आए और मेरे सर से दुपट्टा उतरा हुआ हो, ये अल्लाह के मुबारक नाम की इज्जत और अजमत और अदब के खिलाफ है। जबकि उधर भूख भी थी और लुकमा भी मुंह के करीब ले आई थी, तो तूने मेरे नाम की इज्जत और अजमत की खातिर मुंह के करीब लाया हुआ लुकमा तूने वापस डाल दिया। तू मुंह में तो डाल सकती थी ना, तूने मुंह में डालने की बजाय उस नवाले को वापस दस्तरखान पर रखा कि अल्लाह के नाम की बेअदबी हो जाएगी। तो सबसे पहले तूने फिर अपने दुपट्टा को सर पर लिया कि उधर अल्लाह का नाम मेरे कानों में आए और मेरे सर नंगा हो। यहां तो नंगे सर नमाज पढ़ रहे मरदूद। तो अल्लाह जल्ल शाह ने फरमाया कि तूने ये सारा काम, ये इतनी भूख की इश्तियाक में तूने लुकमा वापस रखा सिर्फ मेरे नाम लफ्ज अल्लाह की इज्जत और एहतराम के अंदर। जा जुबैदा, ये तेरा काम तुझे और कोई नहीं देख रहा था, ये तेरा काम खालिसतन मेरे लिए था, मैंने तुझे माफ कर दिया। तो अल्लाह जल्ल शानहू के नाम की इज्जत व अजमत एक मुस्तकिल मज़मून है। बहरहाल मैंने हदीस पेश की कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक इस कायनात के अंदर अल्लाह अल्लाह कहने वाले मौजूद हैं, अल्लाह क़यामत को आने ही नहीं देंगे। गोया कि अल्लाह के जिक्र के अंदर इतनी ताकत है कि इसने क़यामत को रोक रखा है। तुम्हारे ये दो पिलर हैं सरिये के बने हुए, इसने छत को गिरने से रोक रखा है। हाँ, सरिया डाला, नीचे से कहां से खुदाई की, फिर भी दीवारें हिल गई सेम की वजह से, लेकिन इसने छत को गिरने से रोका हुआ है। अल्लाह जल्ल शानहू के मुबारक नाम के जिक्र में इतनी बरकत है, इसने क़यामत के आने को रोक रखा।